السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم کے لیے اِنَّنِی بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ بے شک میں بالکل بری ہوں اس سے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ تو بے شک وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر سورۃ الزخرف میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ان کا تذکرہ اس مناسبت سے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، ملت ابراہیم پر ہم کاربند ہیں، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر اور ان کی زندگی کا یہ ایک توحید والا پہلو ذکر فرما کر مشرکین مکہ کو اس مقام پر ذرا جھنجھوڑا ہے کہ تم محض زبانی کلامی ابراہیم کی ملت پر ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو
لیکن کبھی اس پر تم غور تو کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا، کس منہج پر وہ کاربند تھے۔ یعنی ذرا کچھ کمپیریزن تو کرو۔ محض زبانی کلامی کہہ دینا کہ میں ابراہیم کی ملت پر ہوں، اتنے سے کوئی ان کی ملت پر ہو تو نہیں نہ جاتا۔ آج دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں جی ہم علی رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت ہے کہ جو آج علی رضی اللہ عنہ کے اپنے آپ کو ماننے والے ظاہر کرتے ہیں تو یہ ان کے مشن پر کاربند ہیں یا ان کے عقیدے پر کاربند ہیں؟ یہ بالکل مخالف سمت چل رہے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کا جو عقیدہ تھا، جو طریقہ تھا اور جو لائن تھی، جو مشن تھا، بالکل اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ تو بڑے کمال کے توحید والے، توحید پر چلنے والے تھے، اور یہ سر سے لے کر پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے۔ وہ تو بڑے بہترین متبع سنت کی پیروی کرنے والے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اور یہ تو بدعات اور خرافات کے مارے ہوئے۔ اسی طرح آپ اور دیکھ لیں بہت زیادہ معاملات آج جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، تو کیا خیال ہے کہ ان کا دعویٰ ان کے کردار سے ملتا ہے؟ نہ، یعنی بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا، محبت کا صرف خالی دعویٰ، لیکن حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ ہے نا کہ ایک آدمی، اب ہم میں سے کتنی ایسی تعداد ہے کہ ہم سارے ہی جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں وہ سارے کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اب کلمے کا تقاضا تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، یہی تقاضا ہے نا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے کہ ہم نے ہر بات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، سمجھے نا؟ تو بھائیو، صرف زبانی کلامی دعویٰ اور چیز ہے، لیکن جو عملی چیز ہے نا وہ اور ہے۔ تو جب تک انسان کا عمل اس کے دعوے کے ساتھ ملے نا تو وہ دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا ہوتا ہے۔ تیری تصویر سے ملتی نہیں ہے تیری صورت، میں تو در بدر تیری تصویر لیے پھرتا ہوں۔ مطلب ہے کہ ایک ہے کہ ایک تصویر تم دکھا رہے ہو، لیکن اس تصویر جیسی صورت بھی تو ہونی چاہیے۔ صورت اور ہے، تصویر لوگوں کو اور دکھا رہے۔ تو لہذا میرے پیارے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نا اس مقام پر مشرکین مکہ کو
ان کا یعنی کردار پیش کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا پہلے کردار پیش کیا کہ ذرا تقابل کرو، تقابل کرو کہ تمہارا کردار کیا ہے اور ان کا کردار کیا تھا، سمجھے نا؟ ایک بات ویسے چلیں میں آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ میں نے دو یعنی کہ گروہوں کا تو چلو تھوڑا سا ذکر کیا. ایک وہ جو اپنے آپ کو علی رضی اللہ عنہ کے بہت بڑے پیروکار سمجھتے ہیں اور جناب علی کے بڑے ماننے والے، دم دم علی علی، علی دا پہلا نمبر، بس ہر دم علی علی، یعنی بڑا علی کا نام جپتے ہیں. علی کا نام، علی رضی اللہ عنہ کا بڑا نام جپتے ہیں. اور پھر یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا فضل ہے، ہم تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جب نام لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کوئی سابقہ، کوئی لاحقہ لگا کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ. اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اتنی یعنی کہ یہ بات سمجھ دی ہے. لیکن ادھر جناب علی 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 علی، بس نہ کوئی سابقہ نہ کوئی لاحقہ، اور ایسا بدتمیزی والا انداز، سمجھے نا، علی علی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ محبت ہے، سمجھے نا. تو اسی طرح میں نے دوسرے ایک گروہ کا تھوڑا سا کہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تو کہلاتے ہیں، لیکن انداز دیکھ لو کہ انداز کیا ہے، سمجھے نا. انداز بالکل اللہ کے رسول کے خلاف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز زندگی تھا، جو طرز زندگی تھا، وہ بالکل اس سے ہٹ. اچھا، میں نے نا مطلب کل ہی ایک مسئلہ تھوڑا سا ذرا دیکھا تو میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک ایسا بھی گروہ ہے جن کو ہم نا بہت اپنے قریب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ جو ہے نا وہ تو بہت دور ہیں، اور یہ جو ہے نا میلاد منانے والے، قبروں کو پوجنے والے، یہ بھی بڑے دور ہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ ہمارے بڑے قریب ہیں. یعنی یہ جو مقلدین کا گروہ، اپنے آپ کو حنفی کہلانے والے، ان کے بارے میں. لیکن آپ کبھی یقین جانیں کہ کبھی گہرائی میں اتر کے دیکھیں نا تو معاملہ بڑا ہی آپ کو خراب نظر آئے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر بالکل بھی واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دو، اللہ کے نبی کی حدیث سنا دو واضح طور پر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کھول کے آگے رکھ دو. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ حدیث وہ ان کے امام، بلکہ میں کہتا ہوں حدیث نہیں بلکہ قرآن بھی، بلکہ قرآن کی آیت ان کے سامنے رکھ دو، حدیث ان کے سامنے رکھ دو، تو معاملہ اتنا گڑبڑ ہے. بڑے غور سے بات آپ نے سمجھنی کہ ادھر رویہ یہ ہوگا کہ وہ یعنی اپنے اس کے مقابلے میں اگر ان کے امام کا قول آ جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں اور قرآن کی آیت کے مقابلے میں کس کا قول آ جائے ہے جی، ان کے امام صاحب کا قول، یا ان کے امام صاحب کا فتویٰ، یا ان کی فقہ کے اندر لکھا ہوا مسئلہ اگر اس قرآن کی آیت کے خلاف ہے یا حدیث کے خلاف ہے،
تو آپ یقین جانیے گا کہ وہ قرآن کی آیت کو اور حدیث کو رد کرنے کے لیے اور اپنے امام کی بات کو اونچا کرنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے. نہیں بات سمجھ آئی؟ ایڑی چوٹی کا زور کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے امام کا فتویٰ بچ جائے، اس کو کچھ نہ ہو. حدیث جو ہے وہ رد ہوتی ہے تو ہو جائے، قرآن کی آیت رد ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن اپنے امام کی بات نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے کہ جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. اور پھر قرآن کے الفاظ پہ غور کریں کہ قرآن نے کسر بھی کوئی نہیں چھوڑی. قرآن نے کہا حولین کاملین. کیا کہا؟ حولین کاملین، یعنی کوئی کسر نہیں اللہ نے چھوڑی کہ 2 سال، اور آگے کیا کہا؟ مکمل 2 سال. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دودھ پلانے والی ماؤں کو اس بات کا بھی احتیاط کرنی چاہیے، اس بات کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ جو 2 سال ہیں وہ قمری ہونے چاہیے، شمسی نہیں ہونے چاہیے. شمسی کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو جنوری فروری ان کو تقویم شمسی کہتے ہیں، اور یہ جو ہے نا محرم سفر اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویم قمری. یعنی وہ اسلامی سال ہونے چاہیے، انگریزی سال میں اور زیادہ آسان کر دیتے. کیوں بلا وجہ کیا ہے کہ وہ جو اسلامی سال ہوتا ہے نا وہ انگریزی سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے. کتنے دن؟ 10 دن کا فرق ہوتا ہے. تو لہذا آپ کبھی دیکھیں محدثین اور مفسرین نے یہاں باقاعدہ وضاحت کی ہے کہ آپ نے جب دودھ پلانا ہے بچے کو تو کس سال کا لحاظ کرنا ہے؟ قمری سال کا. کیوں؟ اس لیے کہ شمسی کا کرو گے 20 دن اوپر ہو جائیں گے، اور قرآن کہتا ہے کہ مکمل 2 سال. بات سمجھ آئی؟ اچھا، لیکن جناب اب اپنی جب فقہ دیکھتے ہیں تو فقہ میں لکھا ہوا ہے 2.5 سال. اب وہاں پر 2.5 سال کا فتویٰ ہے. میری بات آپ سمجھے نا؟ اب وہ مکمل 2 سال والی تو بات ختم ہو گئی نا. تو اب آپ یقین جانیں کہ یہ فتویٰ جو ہدایہ میں موجود ہے اور لکھا ہوا ہے کہ ہمارے امام صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ 2.5 سال دودھ پلانا ہے. تو اب جب ان سے بات کرو تو اللہ معاف فرمائے وہ کہیں گے کہ جی آخر ہمارے امام صاحب کی جو بات ہے انہوں نے یہ جو 2.5 سال کا فتویٰ دیا ہے آخر انہوں نے بھی تو ایسے ہی تو نہیں نہ دے دیا، آخر ان کے پاس بھی تو کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی نا. اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ کیا ہے. او بھائی اللہ کے بندو، جب قرآن کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ 2 سال مکمل، 2 سال وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہر، اور اس کے علاوہ کہ یعنی 2 سال کے کئی جگہ پر آیتیں ہیں 2 سال کے بارے، لیکن وہ جناب اپنے امام صاحب کی بات پر حرف نہیں آنے دیں گے. قرآن کی آیت جو ہے نا اس کو رد کر دیں گے، اس کو پیچھے کر دیں گے، لیکن امام صاحب کا فتویٰ اوپر کریں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہے محمد الرسول اللہ کا تقاضا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بھئی اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں قرآن اور حدیث کو فالو کرتا ہوں بس. اچھا آپ ذرا دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ہو رہا تھا،
جمعہ ہو رہا تھا، خطبہ اللہ کے نبی دے رہے تھے، اور واضح الفاظ ہیں، واضح الفاظ صحیح بخاری کے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر، کہ ممبر پر آپ لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں، اور اسی دوران ایک صحابی جناب سلیک الغطفانی رضی اللہ عنہ وہ آئے مسجد میں، اور آ کر نا ایسے ہی 2 رکعتیں پڑھے بغیر وہ نیچے بیٹھ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اے سلیک تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا لا، میں نے نہیں پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ قم کھڑا ہو، فصل رکعتین، پہلے 2 رکعتیں پڑھ، اور اس کے بعد آگے آپ نے ساروں کے لیے قیامت تک کے لیے اصول بتا دیا۔ اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھے۔ کیوں بھائی؟ کوئی مسئلے میں کوئی پیچیدگی ہے، کوئی ایسی بات جو سمجھ نہ آ رہی ہو، بات کو سمجھے نا، یعنی بالکل مسئلہ واضح ہے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر 2 رکعتیں پڑھائی، اور پھر اسی طرح کا ایک واقعہ، یہ تو سلیک غطفانی کا واقعہ ہے، ترمذی کے اندر ایک اور صحابی نعمان بن نوفل کا بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ نے ان کو بھی اسی طرح ایک دفعہ اٹھا کر 2 رکعتیں پڑھا کر پھر کہا بیٹھ۔ اب اتنا واضح مسئلہ، اب لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہماری فقہ میں لکھا ہوا ہے نہیں 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 نہیں، جب امام خطبہ دے رہا ہو اور تم مسجد میں آؤ تو اس وقت تم نے نہیں 2 رکعتیں پڑھنی، تم نے آ کر بیٹھ جانا ہے، اور جب امام دوسرے خطبے کے لیے اٹھے نا تو پھر تم نے فٹافٹ اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھنی۔ اب ادھر فقہ کا یہ مطلب مسئلہ ہے، فقہ یہ کہہ رہی ہے، ہمارے امام صاحب یہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو اب میرے بھائیوں آپ یقین جانیے گا کہ کبھی اس حدیث کی شرح میں دیکھیں نا کہ پھر ان کے بڑے بڑے جو شیخ الفقہ ہیں تو انہوں نے ایسے ایسے ہاتھ پاؤں مارے، ایسے پاپڑ ویلے کہ کسی طرح اپنے امام کی بات کا دفاع کرو۔ کس کا دفاع کرو؟ امام کی بات، اپنے امام صاحب کی بات نہیں تم نے نیچے ہونے دینی، اس کو نہیں تم نے یعنی کہ نیچے ہونے دینا، یعنی اپنے امام کی بات کا دفاع کرو۔ اب کیا دفاع کیا؟ سب سے پہلی یہ انہوں نے بات کہی، کہتے ہیں جی اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے کہا تھا کہ اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ، اس لیے کہ ابھی اللہ کے نبی نے خطبہ شروع نہیں کیا۔ اب آپ اندازہ کریں یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ او بھائی اس طرح کے کام کرنے سے بھلا کوئی بندہ مسئلہ بدل سکتا ہے؟ جب حدیث میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، لیکن یہاں پر کیا تعویل کی کہ جی ابھی آپ نے خطبہ شروع نہیں کیا تھا، اس سے پہلے وہ آ کر بیٹھے تھے، حالانکہ یہ بات اس حدیث میں ہے ہی نہیں۔ تو میری بات سمجھے نا؟ اچھا پھر ایک اور حدیث خود گھڑی گئی، اپنے پاس سے گھڑی، وہ کیا گھڑی؟ وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پھر امام کی بات کا دفاع کرنے کے لیے کبھی تعویل کریں گے، کبھی کو حدیثیں گھڑ گھڑ کر پیش کریں گے کہ کسی طرح امام صاحب کا فتویٰ بچ جائے۔ ایک حدیث گھڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر تک کے لیے خطبہ روک دیا تھا، آپ بیٹھ گئے تھے تاکہ یہ سلیک اتنی دیر تک 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ دیکھو یہ بھی کسی حدیث میں نہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ میرا مطلب یہ ہے
کہ اس طرح کے کئی معاملات، یہ ایک مسئلہ تو جو آدمی واضح طور پر ایک حدیث اپنی آنکھوں سے دیکھ لے یا حدیث سن لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور اس کے باوجود اس حدیث کو نہ مانے اور اس کے مقابلے میں اپنے امام کا فتویٰ تسلیم کرے، اپنے امام کی بات کو تسلیم کرے، تو میرے پیارے بھائیوں پھر اس آدمی کا وہ جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے وہ پڑھا ہوا کلمہ کدھر گیا؟ وہ کلمہ کدھر گیا؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومن کی زبان سے تو یہ نکلتا ہے جب ان کو اللہ کی کوئی بات بتاؤ یا رسول کی کوئی حدیث سناؤ تو وہ تو فوراً کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مانا۔ کیوں میرے بھائیو بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ ہے اصل بات۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے زبانی کلامی دعویٰ اور ایک ہے کہ اس کی عملی تصویر، یہ دونوں ایک ہونی چاہیے تو پھر بندے کی بات کی صداقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، اننی براء مما تعبدون، کہ بے شک میں بری ہوں، میں بالکل بری ہوں۔ براء یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، میں بالکل بری ہوں کس سے؟ مما تعبدون، جن کی تم، میں ان سے بری ہوں۔ اللہ اکبر، کہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہو، اپنے ہاتھ سے بت گڑتے ہو اور خود ان کو تراشتے ہو اور خود ان کو بنا کر گڑ کر تراش کر اور ان کو پالش کر کے اور ان کو ذرا اچھی طرح سنوار کر سامنے رکھ کر اور پھر کہتے ہو کہ یہ میرا حاجت روا ہے، یہ میرا مشکل کشا ہے، یہ میرا کرنی برنی والا ہے، یہی مجھے اولاد دیتا ہے، یہی میری مشکلیں ٹالتا ہے، یہی مجھے ساری سہولتیں فراہم کرتا ہے، سارا کچھ یہی کرتا ہے، کہ جس کو تم نے خود گھڑا، خود تراشا، خود اس کو کیا، اب وہی تمہارے ہاتھوں سے بنا ہوا تمہارا بت وہی تمہارا مشکل کشا بن گیا۔ میں تمہارے ان معبودوں سے کیا ہوں؟ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ، سنا ہوا ہے نا نام؟ یہ وہی عظیم صحابیہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک شیشی میں محفوظ کیا کرتی تھی، سمجھے نا؟ اور اتنی خوشبو اس پسینے میں، اللہ اکبر، کہ دنیا کی کسی خوشبو کے اندر بھی وہ خوشبو نہیں تھی۔ سیدہ ام سلیم، اور وہ جو واقعہ ہے نا، رات کو مہمان آیا اور اس کو دیا بجھا کر کھانا کھلایا، وہ بھی سیدہ ام سلیم سے تعلق رکھتا ہے۔ تو سیدہ ام سلیم ہے، ان کو پیغام بھیجا کنہوں نے بھلا؟ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، اور یہ مدینے کے بڑے مالدار اور کھاتے پیتے انسان تھے۔ بالکل مسجد نبوی کے سامنے ان کا ایک بڑا وسیع باغ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس باغ میں چلے جاتے، تشریف لے جاتے، کبھی اس کا میٹھا ٹھنڈا پانی پیتے، کبھی وہاں سے کوئی پھل کھایا کرتے۔ تو یہ بہت بڑا باغ یہ کس کا تھا؟ ابو طلحہ۔ تو بڑے کھاتے پیتے آدمی تھے، امیر آدمی تھے، تو انہوں نے سیدہ ام سلیم کو یعنی پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے نکاح کرنا۔ تو سیدہ ام سلیم کہنے لگی کہ نہ، میں مسلمان ہوں اور تو ابھی کافر ہے، تو نے تو کلمہ نہیں پڑھا ہوا، میں نہیں تیرے ساتھ نکاح کروں گی۔
سمجھے نا؟ لو میرے بھائیوں، انہوں نے پھر کوشش کی، کبھی کسی کو درمیان میں ڈالا، کبھی کسی کو درمیان میں ڈالا کہ کسی طرح سلیم مان جائے، لیکن ان کی ایک ہی بات تھی، کہتے تھے نہیں، میں کافر سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ حالانکہ اس وقت کافروں کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، یہ کافروں کے ساتھ نکاح یہ صلح حدیبیہ کے بعد منع ہوا ہے، اس سے پہلے کا یہ واقعہ۔ تو خیر ہے، رسول اللہ سیدنا ابو طلحہ انصاری جو ہے نا، ایک دفعہ خود چلے گئے سیدہ ام سلیم کے پاس، تو جا کر کہتے ہیں کہ آپ جتنا حق مہر کہیں گی نا، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، تو آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ لو جی، سیدہ ام سلیم نے نا ایک بات کہی، وہ ذرا غور سے سنیں۔ کہنے لگی کہ ابو طلحہ مجھے ایک بات تو بتاؤ، وہ جو بت تو نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس وقت بت جو پوجتے تھے نا، کہتے تھے کہ وہ جو بت تو نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور جس کو سامنے تو نے ٹکایا ہوا ہے اور اس کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہو اور اس کو ماتھا ٹیکتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو اور اس سے اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کرواتے ہو، یہ بت جو ہے تو نے فلاں ترخان سے نہیں بنوایا، اس ترخان نے تجھے بنا کر دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جب عقیدے کی سمجھ دیتا ہے تو سیدہ ام سلیم ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کہتی ہے، یہ کس آپ اس فلاں ترخان سے، وہ مدینے کا ہی ترخان تھا جس سے وہ بت بنوایا تھا، لکڑ کا وہ بت، کس کا تھا؟ لکڑ کا۔ کہتے ہیں وہ لکڑ کا بت جو تو نے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ فلاں ترخان سے بنایا تھا نا، بڑائی سے؟ کہتے ہیں ہاں، اس سے بنوایا تھا۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آگ جل رہی ہو اور کوئی آدمی تیرے اس لکڑ کے بنائے ہوئے بت کو اگر اس آگ میں ڈال دے تو وہ جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ تو کہتے ہیں جل جائے گا۔ اللہ! تو سیدہ ام سلیم کہتی ہیں وہ کیسا رب ہوا کہ جو اپنے آپ کو جلتی ہوئی آگ سے نہ بچا سکے؟ ہے جی، وہ کیا رب ہے؟ تو کیا تجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ لکڑ کا ایک ترخان کا بنا ہوا بت یہ معبود نہیں ہے، یہ رب نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، تو اس بات کو کیوں نہیں سمجھتا؟ اللہ اکبر! تو جناب ابو طلحہ انصاری، وہ جب چوٹ پڑتی ہے نا، چوٹ پڑی نا، بات سمجھ آ گئی، تو کہنے لگے ام سلیم واقعی نا تیری بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ واقعتاً یہ تو رب نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو سیدہ ام سلیم نے فوراً کہا کہ آپ تو مجھے پہلے اتنی پیشکش کر رہے تھے نا کہ جتنا حق مہر منہ سے مانگو گی میں دوں گا، مطلب میں دے دوں گا، تو آپ اگر اسلام قبول کر لیں، آپ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں اور وہ شرکیہ عقیدہ چھوڑ دیں، بتوں کی عبادت چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت شروع کر دیں، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اسی اسلام کو حق مہر بنا کر میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں۔ تو آپ ذرا دیکھیں نا کہ یعنی سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کیسی کمال کی دلیل کہ وہ جو بت تو نے گھر میں رکھا ہوا ہے کہاں سے بنوایا؟ بلندر خان سے۔ اچھا، اگر کوئی آگ جل رہی ہو، کوئی جا کر اس کو پھینک دے تو وہ جلے گا کہ نہیں جل جائے گا؟ تو دیکھو نا چوٹ پڑی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں تمہارے ان معبودوں سے کیا ہوں؟ بری۔ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی صرف وہ میرا معبود ہے، میرا۔ اچھا، آپ ذرا دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے نا بڑے کمال انداز میں اپنے معبود کا بھی اظہار کیا اور اس کے معبود ہونے کی وجہ بھی بیان کر دی کہ وہ میرا معبود کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے مجھے پیدا کیا۔
بھائی معبود وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے، جو کچھ پیدا ہی نہ کر سکے وہ معبود کیسا؟ جو کچھ پیدا ہی نہ کر سکے وہ معبود ہو سکتا ہے؟ وہ تو معبود نہیں ہو سکتا، سمجھے نا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے نا یعنی اتنے پیارے الفاظ میں چھوٹے سے جملے میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سارے میرے معبود نہیں ہیں، میں ان سارے معبودوں سے، یہ جو تم نے لاکھوں یا کروڑوں یا اربوں یا کھربوں تم نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، میں ان معبودوں سے بری ہوں، میں ان معبودوں کو نہیں مانتا۔ ہاں کس معبود کو مانتا ہوں؟ الا الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کو مانتا ہوں۔ فرمایا فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، اور وہ یقیناً وہ میری رہنمائی بھی کرے گا، مجھے وہ اللہ جو ہے وہ کبھی بھٹکنے نہیں دے گا، کیا کرے گا؟ وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور اس اللہ نے پھر کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے اسی کلمے کو، یعنی یہ جو توحید کا کلمہ تھا، یہ جو توحید کا کلمہ تھا، توحید کی دعوت، یہ توحید کا جو پیغام تھا، اللہ نے اسی کو آگے جاری کر دیا فی عاقبہ ہی، اس کے پچھلوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد کی اولاد، آگے نسل در نسل، آگے اللہ نے ساری ان کی نسل کے اندر آگے اللہ نے اسی توحید کے کلمے کو، توحید کی دعوت کو اللہ نے جاری کر دی۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ کیا مانا؟ کہ اگر ان میں سے کچھ بھٹک بھی جائیں تو ان میں کچھ توحید کی دعوت دینے والے بھی ہوں، اور وہ توحید کی دعوت دینے والوں کی دعوت پر جو توحید کی دعوت سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر بھٹکیں گے تو وہ پلٹ آئیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے ماشاءاللہ توحید کا ان کا لگایا ہوا بوٹا، اور یہ توحید کی دی ہوئی دعوت آگے نسل در نسل چلتی رہی، یہاں تک کہ اسی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں رسولوں کا سردار اور ساری کائنات کا امام اور ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل، بہتر اور برتر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کی نسل میں سے پیدا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے کون پیدا ہوئے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیچھے دو لڑیاں چلی نا، ایک لڑی چلی کہاں سے؟ اسماعیل علیہ السلام، اور ایک لڑی اسحاق، اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے آگے 28 نسلیں تبدیل ہوئیں۔ کتنی نسلیں؟ 28 نسلیں تبدیل ہونے کے بعد ایک نسل چلی گئی، اگلی نسل آ گئی، وہ نسل چلی گئی، اگلی نسل آ گئی، تو 28 نسلیں تبدیل ہونے کے بعد جا کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اور پھر آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر توحید کے پیغام کو بڑا چڑھایا اور بڑا پھیلایا۔ آپ نے مکہ کے اندر توحید کا پیغام دیا اور پھر لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، بتوں کی پوجا سے لوگوں کو پیچھے ہٹایا۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعوت چلتی 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 کہاں پہنچی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد آگے قیامت تک چل رہی ہے، اب تک چل رہی ہے۔ فرمایا کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ، بلکہ میں نے ان کو ساز و سامان فراہم کیا، میں نے ان کو دنیا کے اندر برتنے کا سارا سامان دیا، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، حَتَّى جَاءَ
الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا. ان کے پاس، مفسرین نے لکھا ہے یہاں حق سے مراد ہے قرآن. کیوں بھلا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آگے آ رہا ہے ورسول مبین، اور وضاحت کرنے والا رسول. تو پھر جب رسول مبین کا الگ تذکرہ موجود ہے تو پھر یہاں الحق سے کیا مراد ہوگا پھر؟ یعنی ان کے پاس قرآن آ گیا اور ان کے پاس رسول مبین آ گیا. بھئی بات سمجھ آئی نا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا سلیبس پورا ہو گیا. فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب آیا ان کے پاس حق یعنی قرآن، اور قرآن کی تاثیر ہی ایسی کمال کی تاثیر تھی کہ جب وہ قرآن سنتے تھے نا تو سن کر کہتے تھے قَالُوا هَذَا سِحْرٌ، کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو جادو ہے. وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے. اس کا کیا ہے؟ تو ان کے پاس کون آ گیا؟ ایک قرآن، اور ایک آیا ان کے پاس رسول مبین. اچھا، اب جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور یہ بنو ہاشم میں سے پیدا ہوئے، بنو ہاشم میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس وقت کے لوگوں نے ایک ایلیگیشن لگایا، ایک ابجیکشن لگایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ کیا کہنے لگے؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ آخر مکے کا اتنا بڑا سردار ابو جہل ہے، اتنا بڑا سردار یہاں ولید بن مغیرہ ہے، اور ادھر طائف کا سردار عبد یالیل ہے، عروہ بن مسعود ثقفی ہے. یہ بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے بڑے نوکر چاکر ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، ان کے پاس ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں، ان کے پاس اسباب وسائل سب کچھ. تو اگر اللہ نے اس قرآن کو اتارنا تھا، نبی بنانا تھا، تو اللہ کو نبی بنانے کے لیے یہ محمد الرسول اللہ کی شکل میں ایک یتیم ہی ملا تھا جو لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا چند کی رات کے بدلے میں. یہی اللہ کو ملا تھا نبی بنانے کے لیے. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسا پیارا جواب دیا. فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا یہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کریں گے؟ یعنی یہ جو نبوت ایک اللہ کی بڑی عظیم رحمت ہے، تو اس کو تقسیم کرنے کے لیے میں نے ان سے مشورہ کرنا تھا کہ میں کس کو نبی بناؤں کس کو نہ بناؤں. میں نے ان سے پوچھ کے نبی بنانا تھا. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رحمت ربک، فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، بے شک ہم نے، یعنی ہم نے ہی تقسیم کیا ہے ان کے درمیان ان کی معیشت کو، ان کے سارے مالی معاملات. کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب رکھا، کسی کو درمیانے درجے پہ رکھا. تو یہ سارا معاملہ اللہ کہتا ہے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کو کون ہینڈل کر رہا ہے؟ اللہ. تو فرمایا جب ان کی معیشت میں ہینڈل کر رہا ہوں تو پھر نبوت میں نے ان کے مشورے پہ دینی تھی. کیوں بھی میری بات سمجھ رہے نا کہ معیشت ان کی کون ہینڈل کر رہا ہے؟ میں. فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا کی. بعض کو بعض پر کیا دیا ہم نے؟ درجات میں بلندی. کسی کو بڑا ہی مالدار بنا دیا، کسی کو ذرا تھوڑا سا نیچے رکھا، کسی کو اس سے نیچے، کسی. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جناب یہ دنیا کے ٹاپ 10 ہیں. یہ کون ہے؟ دنیا کے ٹاپ 10. یہ دنیا کے 10 بڑے بڑے مالدار ہیں. اچھا اب جناب ان کی آگے دولتیں ہیں، اس کا سونے کا جہاز ہے، سونے کا محل ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کا اتنا بینک بیلنس ہے. اچھا کئی وہ لوگ ہیں جن کے پاس رات کو سوتے وقت کھانا بھی نہیں ہے. کیوں بھائی؟
فرمایا کہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، تو اللہ کہتا ہے ہم نے یہ فرق، یہ تفاوت، کسی کا عہدہ بڑا کسی کا عہدہ نیچے، کوئی عقل اور شعور میں زیادہ عقل اور شعور رکھنے والا، کوئی عقل اور شعور میں کم عقل اور شعور کا مالک، کوئی مالدار زیادہ کوئی مالدار کم، ہم نے ہر چیز کے اندر کیا رکھا ہے؟ ایک فرق رکھا ہے۔ فرمایا کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان کا بعض کو اپنا تابع بنا لے۔ کیا بنا لے؟ اچھا آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، اگر سارے امیر ہوتے تو یہ مزدوری کس نے کرنی تھی؟ یہ گھر کے مکان کس نے بنانے تھے؟ کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی راجگیری کر رہا ہے، کوئی جناب ریڑھی لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے۔ اچھا کوئی ہے تو جناب وہ پراڈو میں پھر رہے ہیں وہ جناب ہی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے دنیا کا نظام چلانے کے لیے میں نے یہ ایک فرق رکھا ہے، کسی کو مال زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کو عہدہ بڑا دے دیا، کسی کو عہدہ چھوٹا دے دیا، یہ ہم نے خود فرق رکھا ہے۔ اچھا فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، لیکن دنیا کی یہ دولت، دنیا کے منصب، یہ عہدے کبھی ان کے اوپر مر نہ جانا، اور اس کو کبھی بھی یعنی کہ یہ معیار نہ سمجھ لینا حق کا معیار۔ فرمایا تیرے رب کی رحمت وہ زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے، کس سے؟ جس دولت کو وہ دنیا میں جمع کرے۔ تو یہاں رحمت و ربکا سے مراد ہے جنت۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ جنت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کتنی؟ کوڑا کتنی کو جگہ میں آ جاتا ہے؟ ایک مرلہ جگہ پہ بھی مرلہ جگہ سے بھی کم۔ فرمایا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو باقی آپ اندازہ لگا لیں۔ فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بڑا بہترین ایک سوال کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے سارے انسانوں کو دولت مند کیوں نہیں بنایا؟ دولت دینا چاہتے تو ہم دے دیتے، بڑی دولت دے دیتے۔ اچھا آگے سنیں ذرا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ لوگوں نے ایک ہی امت بن جانا تھا، سب نے ایک ہی گروہ کی شکل اختیار کر جانی تھی، اگر ایسا خدشہ نہ ہوتا، اگر ایسا خدشہ نہ ہوتا تو پہلے آگے ترجمہ سن لیں۔ فرمایا لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو ہم بنا دیتے ہر اس شخص کے لیے جو بھی انکار کرتا ہے رحمان کا، جو بھی رحمان کا کیا کرتا ہے؟ انکار، ہم اس کے لیے بنا دیتے کیا؟ لِبَيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کے لیے ان کی چھتیں من فضہ، چاندی کی، یعنی جو بھی رحمان کا انکار کرتا ہم اس کی چھت کس کی بنا دیتے؟ اللہ، ان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے۔ فرمایا وَمَعَارِجَ، اور ان کی سیڑھیاں بھی ہم چاندی کی بنا دیتے، چھتیں بھی چاندی کی اور یعنی جو بھی کافر ہوتا ہم ہر کافر کی مکان کی چھت بھی چاندی کی، ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی، علیہا یظہرون، کہ جن پر یہ چڑھتے ہیں، جن سیڑھیوں پر یہ، ہم ان کی سیڑھیاں بھی کیا بنا دیتے؟ چاندی کی۔ فرمایا وَلِبَيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ہم ان کے گھروں کے جو دروازے ہیں وہ بھی، وَسُرُرًا، اور ان کے گھروں میں پڑے ہوئے پلنگ
پلنگ، وہ بیڈ جو ہیں وہ بھی علیہا یتقون کہ جن پر یہ ٹیک لگاتے ہیں، ہم یہ سارے بنا دیتے چاندی کی وزخرفن اور سونے کی۔ بعض چیزیں ہم چاندی کی بنا دیتے، بعض چیزیں ہم کیا بناتے؟ سونے کی بنا دیتے، کہ دروازے سونے کے بنا دیتے، اور جو باقی بیڈ جو ہیں وہ ہم چاندی کے بنا دیتے، یا چھتیں جو ہیں وہ چاندی کی بنا دیتے، اور ان کے بیڈ سونے کے بنا دیتے۔ یعنی کچھ چیزیں سونے کی بنا دیتے، کچھ، لیکن بھلا کس کی؟ کس کی؟ فرمایا ہر کافر کی۔ جو بھی کافر ہوتا، ہر کافر کی چھت، اس کی سیڑھیاں چاندی کی، اور ہر کافر کا دروازہ اور ہر کافر کا بیڈ وہ سونے اور چاندی کا۔ تو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ فرمایا اگر ہم چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، فرمایا لیکن ہم اگر ایسا کرتے تو پھر سارے لوگوں نے ایک ہی امت بن جانا تھا، یعنی ساروں نے ہی کافر ہو جانا تھا۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ او بھائی جس کو بھی پتا چلتا اگر میں کافر ہو گیا تو میرا سونے کا چھت بن جائے گا، میرا چاندی کی سیڑھیاں بن جائے گی، تو سب نے کیا ہوتے جانا تھا؟ کافر ہی ہوتے جانا تھا۔ تو بات سمجھ آئی نا؟ میرے پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہوتی، اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہوتی، اللہ کی ہاں اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اگر کوئی حیثیت ہوتی، فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہوتی، تو اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اللہ کو کافر سے اتنی نفرت ہے، سمجھے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ دنیا کی صرف زندگی کا سامان ہے۔ ابھی سانس رکی، سانس رکا، بندہ مر گیا، سب کچھ ختم۔ فرمایا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت جو ہے وہ تیرے رب کے ہاں کن کے لیے ہے؟ وہ متقین کے لیے، وہاں کافروں کو کچھ نہیں ملے۔ تو بھئی بات سمجھ آئی نا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہم ان سارے کافروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیں، ہم ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیں، کچھ سونے کی بنا دیں، ہم ان کے دروازے بھی سونے کے بنا دیں، بیڈ بھی سونے کے بنا دیں، ہم اس پہ طاقت رکھتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا کرتے تو کیا ہونا تھا؟ سب لوگوں نے ایک ہی امت بن جانا تھا۔ کیوں بھی بات سمجھے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر آج بھائی وہ غلطی سے نا میں الفاظ معنی نہیں سن سکا، وہ میں نے شروع کر دیا تو مجھے